جگہ جگہ قرآن کریم رزق حاصل کرنے کے ذرائع کو اور روزی کمانے کے ذرائع کو تعبیر کرتا ہے فضل من رب اللہ، اللہ کا فضل اور تمہارے پروردگار کا فضل۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اتنا سادہ لفظ کہتے ہیں تجارت کا، زراعت کا، روزی کمانے کا، رزق حاصل کرنے کا، لیکن بار 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 کہاں ذکر آتا ہے رزق کا؟ تو فضل من ربکم، تمہارے اللہ کا فضل ہے، تمہارے پروردگار کا فضل۔ یہ بتانے کے لیے کہ کسی وقت اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ جو کچھ تمہیں رزق حاصل ہو رہا ہے وہ صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ ہے۔ قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر فرض کرو کہ تم ایک کسان ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا کام کرو گے؟ بھئی زمین کو ہموار کر لو گے اور اس میں بیج ڈال دو، پانی دے دو، بس۔ اس بیج جو ہے وہ اندر جا کر کس طرح پرورش پر پائے گا کہ چھوٹا سا بیج ہے اور اس میں سے کوپل نکل رہی، اور وہ کوپل چھوٹی سی اتنی ہلکی باریک اور اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک انگلی سے اس کو مار دو ختم ہو جائے، لیکن وہ کوپل زمین کا پیٹ پھاڑ کر، اتنی بھاری زمین کو کا پیٹ پھاڑ کر وہ نکل کے باہر آ رہی، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ہوائیں بھیجی جا رہی ہیں، اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو رہی ہے، اور وہ کوپل بڑھ بڑھ کے پودا بن جاتی ہے، پودا بن کر وہ درخت بن جاتی ہے، درخت بن کر تمہارا رزق حاصل ہو جاتا ہے۔ تم کہتے ہو میں نے اگایا، تم یہ کہتے ہو کہ میں نے یہ جو گندم ہے یا چاول ہے یا یہ اجناس ہے میں نے اگائی، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم ہو اگانے والے یا ہم ہیں اگانے والے؟ قرآن کریم فرماتا۔ تو اب اگر ایک آدمی سبھی جو وہ کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے اور شریعت کے مطابق کر رہا ہے، معاملہ بھی مزارعات کا کیا ہوا ہے تو بھی شریعت کے مطابق اس کے تمام احکام اس کے اوپر جاری ہو رہے ہیں، لیکن ساری زندگی کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، میرے ہاتھ کا کمال نہیں ہے، میرا اپنا کمال نہیں ہے، کوئی دینے والا دے رہا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ کہو کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بیج ڈالا تھا تو ہاتھ کہاں سے آ گیا تھا بھائی؟ اور وہ ہاتھ میں یہ قوت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ بیج ڈال کے اس میں ڈال دے؟ اگر کسی وقت میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، ہاتھ چھل ہو جائے، مفلوج ہو جائے، کیا کر لو گے؟ تو لہذا یہ جو کچھ تم کھیتی کر رہے ہو، یہ جو کچھ نکل رہا ہے یہ تمہارے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے فضل کا کرشمہ ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں رزق دے گا۔ تم اگر فرض کرو تاجر ہو تو زیادہ سے کیا کرتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہو کہ بھئی تھوڑا بہت سرمایہ کہیں سے اکٹھا کیا اور دکان خرید لی اور اس کے اوپر کوئی کام شروع کر دیا، مال لا کے ڈال دیا اور بیٹھ گئے بیچ بیچنے کے لیے۔ تو اول تو یہ سارا پیسہ کہاں سے آ گیا تھا، اور یہ تم نے مال تمہارے پاس کہاں سے آ گیا تھا، یہ تمہارے اندر صلاحیت کس نے پیدا کر دی تھی کہ اس کو تجارت کرنے کا سلیقہ آ جائے تمہیں؟ اور پھر اگر دکان کھول کے بیٹھ گئے گاہک آتے ہی، دکان بھری ہوئے سامان سے اور گاہک نہیں آ رہا تو کہاں کیا فائدہ اس تجارت کا؟ لیکن وہ کون ہے جو گاہک بھیج رہا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہارے پاس گاہک بھیج رہا ہے اور اس گاہک کے بھیجنے کے نتیجے میں تم نفع کما رہے ہو؟ یہ کبھی خیال آتا ہے؟ قرآن اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ فضل من رب، گاہک جو ہے وہ بھیجنے والے بھی ہم ہی تو ہیں۔ تم نے زیادہ سے زیادہ تم نے اعلان کر دیا بھائی اس کو لینا آ کے لے جائے، کسی کے دل میں یہ خیال پیدا کرنا کہ جا کے وہاں سے مال خرید لو، یہ کون پیدا کر رہا ہے اس کے دل؟ اللہ۔ سعودی عرب میں ایک مرتبہ تو اوسط گیا تھا جب بہت کم عمر تھا، 8-9 سال عمر، سن 1951 یعنی تقریباً 49 اور 23 کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 74 سال۔ تو اس میں چھوٹا سا تھا، 8-9 برس میری عمر تو ہاں تو، اور وہ ملک سعود کا زمانہ تھا، عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز جو اصل بانی ہے مملکت سعودی عرب۔ خیر اس وقت کی باتیں بھی الحمدللہ یاد ہیں، اور اس وقت میں جو منظر تھا، جو ماحول تھا، وہ بڑی حد تک قریب تھا اس عہد صحابہ اور عہد رسالت سے۔
لوگوں کے اندر سادگی تھی، لوگوں میں تقویٰ تھا، لوگوں میں ذکر اللہ تھا. پھر دوبارہ ذرا کچھ ہوش کی حالت میں جو بعد میں جانا ہوا سن 1963 تقریباً اس وقت میں پڑھ بھی چکا تھا اور حدیث فارغ ہو گیا تھا، پڑھانے لگا تھا. تو میں اور میرے بھائی ولی رادی صاحب دونوں عمرے کے لیے پانی کے جا. اس وقت بھی جو جا کر دیکھا وہاں کا ماحول تو اس میں بڑی خیر تھی اور کچھ اسلامی معاشرے کے نظارے نظر آئے. وہاں پر جو لوگ مقیم تھے ہمارے پاکستانی ہندوستانی وہ تھے کہ جو کسی دنیا کمانے کے لیے نہیں گئے بلکہ حرمین شریفین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے. وہاں پڑے تھے اس لیے پڑے تھے کہ بھئی یہاں پر جس طرح بھی ہو، تنگی ہو، ترشی ہو، یہاں پر گزارا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کر دے گا تو یہیں جنت المالا میں جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرما دے. تو زیادہ تر ہندوستان پاکستان سے آنے والے جو تھے وہ اس قسم والے. وہاں اس زمانے میں کوئی یہ تیل کی ریل پیل تو تھی نہیں، لہٰذا اس میں کوئی ملازمتیں اچھی مل رہی ہیں، زیادہ تنخواہیں مل رہی ہیں، ایسا بھی نہیں. تو وہاں ایسے لوگ رہتے بڑی خیر. اب جب میں موازنہ کرتا ہوں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے اس وقت میں آج کے. وہاں ایک ہمارے ہندوستانی بزرگ تھے جو وہاں پر رہتے تھے، تاجر تھے لیکن پڑے تھے اس لیے کہ بھئی یہاں کی مٹی مل. انہوں نے واقعہ سنایا کہ جی اسی زمانے کہ میں ایک مرتبہ ایک بازار میں گیا، کپڑا مجھے خریدنا تھا. تو ایک دکان تھی اس کے اوپر میں گیا، میں نے کپڑا پسند کیا، بھاؤ وغیرہ طے کر لیا. تو جب بھاؤ طے کر دیا تو میں نے کہا بھائی اتنے گز نکال کے دے دو مجھے. اس نے کہا آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟ اچھا یہ قیمت ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ ایسا کریں کہ یہی کپڑا سامنے کی دکان میں اسی قیمت پر آپ آگے جا کے وہاں سے. بھائی میرا معاملہ تو آپ سے ہوا اور آپ ہی سے میں نے پیسے طے کیے، اب پتہ نہیں وہاں کیا کہہ رہے. نہیں اسی قیمت پہ آپ جا کے کیوں؟ آخر میں آپ کو چھوڑ کے جب معاملہ سارا آپ سے ہوا ہے، بات چیت آپ سے ہوگی، سودا آپ سے ہوا، تو وہاں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ آپ اس کو چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو مل جائے گا، لے لیں وہاں سے جا کے. تو آخر میں جب میں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ مجھے بجا دیں. اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ صبح سے میرے پاس 5-7 گاہک آتے اور مجھے کافی پیسے مل گئے ہیں 5-7 گاہکوں سے. میرا جو سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں ہے، اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا. تو میں اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی بکری ہو جائے. یہ تھا وہ معاشرہ جو پیدا کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے جو یہ کہے کہ دکان کھولے بیٹھا ہے اسی لیے بیٹھا ہے کہ بیچے گا، آدمی تیار ہے لینے کو تیار ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے مت لو، اس سے جا کے لے لو کیونکہ اس کے پاس میں نے دیکھا صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا. تو کہنے لگا کہ میں حیران رہ گیا اس کی اس بات سے اور میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ ایسی بات ہے کہ تم اس پر عمل کرو. تو میں گیا دوسری دکان پر اور جا کے میں نے دوسرے کے سامنے کپڑا. تو اب کس نے اس کے دل میں ڈالی یہ بات؟ کس نے اس دکاندار کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نہ بیچوں، میرا بھائی جو سامنے بیٹھا ہے وہ بیچ؟ اور کس نے اس خریدار کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس کی بات مان کر وہاں چلا جاؤں؟ اگر یہ خرید کے چلا جاتا وہ بیٹھا رہتا. تو یہ گاہک کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، سارا کچھ سامان لے کے بیٹھ جاؤ، کوئی زبردستی ہے تمہاری کسی کے اوپر کہ وہ آ کر تم سامان خریدے؟ بھیجنے والا کوئی اور ہے، وہی بھیج رہا ہے. ہمارے بڑے بھائی کیفی صاحب اور اللہ تعالیٰ درجات بلند، وہ دکان تھی ان کی ذرا اسلامیات لاہور، تو کتابوں کی دکان، تو وہ بھی دینی کتابیں اب بھی ہے وہ دکان بیٹوں کے پاس. تو وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کو جب بیدار ہوا تو سخت بارش ہو رہی، تیز بارش موسلادھار، اور سڑکوں میں پانی کھڑا ہوا تھا، چلنا مشکل. تو میرے دل میں آیا کہ آج دکان جا کے میں کیا کروں، کیونکہ اس بارش میں کون ہوگا کہ جو کوئی دینی کتاب خریدنے کے لیے آئے. اگر فرض کرو کوئی اسکول کی کتاب ہو، کوئی کالج کی کتاب ہو، اس کی امتحان ہو رہا ہو، اس کے لیے ضرورت ہو، ایسا کچھ ہے نہیں. میرے پاس تو دینی کتابیں ہیں ساری، تو اس بارش میں کون میرے پاس خریدنے آئے گا؟ لہٰذا میں آج چھٹی کر لوں تو اچھا ہو، دل میں یہ خیال ہے. لیکن چونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت لاڈلے تھے، تو حضرت
کہہ لیں گے دوسرا خیال ہی آیا کہ ارے بھائی کیا سوچ رہے ہو کہ گاہک آئے گا نہیں آئے گا، گاہک بلانا تمہارا کام تو دکان کھول کے بیٹھنا ہے، گاہک بھیجنا تو کسی اور کا کام، تم اپنے حصے کا کام کر لو، اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ۔ تو کہتے ہیں میں گھٹنے گھٹنے پانی میں سے گزر کر جا کر میں دکان کھولی اور بیٹھ گیا، جا کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر، قرآن شریف بہت پڑھتے تھے ماشاءاللہ، تو میں جا کے بیٹھ گیا اور کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ چھتری لگا لگا کر آگے کتابیں خرید رہے ہیں، چھتری لگا لگا کر لوگ آ رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ہے فضل من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کا فضل، جو کچھ بھی حاصل ہو، کان کھول رکھی ہے تو، کاش کر رہے ہو تو، کہیں ملازمت کر رہے ہو تو، کون ہے جس نے تمہارے ملازم رکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ تمہیں ملازم رکھ لے؟ کتنے ہیں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، ڈگریاں بھی لے کے پھرتے ہیں اور ملازمت نہیں ملتی۔ تو اس جس کے پاس تم جا کے ملازمت کر رہے ہو، اس کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ تمہیں رکھ لے؟ تمہارے پاس کوئی طاقت تھی کہ اس کو مجبور کرتے کہ مجھے ملازم رکھ لو؟ پھر اس ملازمت کی پہلے تمہیں اہلیت کس نے دی، کہاں سے آگے، اور پھر اس ملازمت کے اندر مناسب تمہاری تنخواہ مقرر ہو گئی۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سوائے اللہ جل جلالہ کے فضل کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو کسی قسم کی بھی روزی ہو، چاہے کاشتکاری ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ پروردگار کے فضل کے بغیر تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ اور پھر چلو گنتی میں تم نے کچھ روپے کما لیے، چاہے زراعت سے کمائے، چاہے تجارت سے کمائے، چاہے ملازمت سے کمائے، اس گنتی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ تمہاری ضروریات پوری کر دے۔ آج آپ دیکھو ایسے بھی ہیں جن کی تنخواہ لاکھ ہے، لاکھ سے اوپر ہے، ایسے بھی ہیں جن کی روزانہ آمدنی لاکھوں میں ہے، اور وہ بھی ہیں جن کے ماہانہ تنخواہ 30,000 ہے یا 35,000 ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ وہ 35,000 والے کو بھی کھانا دے رہا ہے اور لاکھ والے کو بھی دے رہا ہے، اور جو حلال طریقے سے کما رہا ہے 30-35، تو اس کو ایسا ضمیر کا سکون اللہ نے عطا فرمایا ہے جو بڑے بڑے لکھ پتیوں اور کروڑ پتیوں کے کو حاصل نہیں۔ لہذا معاملات کا ایک پہلو شریعت والا ہے جو فقہ بیان کرتا ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز وغیرہ وغیرہ، یہ مکروہ، یہ فاسد، یہ باطل۔ لیکن یہ پہلو کہ آدمی جب اپنے روزی کمانے کا کوئی بھی اقدام کرے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ کیا جڑا رہے؟ کہ یہ دینے والا وہی ہے، اسی کا فضل و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ روزی مل رہی ہے۔ اس بات کا اس کے دل میں یہ بات اس طرح گھر کر جائے کہ ہر لمحے اس کو یہ مستحب، یہ کام کراتا ہے طریقہ اور تصور، یہ بات کراتا ہے کہ تم بے شک تجارت کرو، بے شک زراعت کرو، بے شک ملازمت کرو، لیکن یہ بات کسی وقت تمہارے دل سے غائب نہ ہو کہ دینے والا اللہ تبارک و تعالی، اور میں سے زیادہ سے زیادہ مجھے تھوڑی کوشش کرنی ہے، اس کوشش کے لیے بھی میں محتاج ہوں اللہ تبارک و تعالی، اور لہذا میں ہر قدم پر اپنے پروردگار سے رابطہ قائم رکھوں، رابطہ قائم رکھوں، جا رہا ہوں دکان کھول رہا ہوں تو میرا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو، یا اللہ میں دکان تو کھول رہا ہوں، اس میں پھر برکت آپ عطا فرمائے، کوئی آمدنی ہوئی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے یا اللہ آپ نے فضل و کرم سے یہ مجھے آمدنی عطا فرما دی، یا اللہ اس کو میرے لیے مبارک فرما دیجیے گا، اس میں برکت ڈال، یہ عادت بن جائے، عادت بن جائے۔ ایک تو بات ہوتی ہے تھیوری کی بات کہتے ہیں، نظریے کی بات، نظریہ تو الحمدللہ سب کو حاصل ہے کہ نہیں، عقیدہ ہے کہ نہیں، یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ پتا ہے کہ بھئی جو کچھ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، لیکن وہ اس کا دھیان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ وہ دھیان رکھواتا ہے طریقت والا، وہ دھیان پیدا کرتا، یہ دھیان پیدا، ورنہ قارون تھا، قارون سے کہا تھا کہ قارون کو جب بڑا خزانہ، اور حدیث قرآن میں یہ ہے کہ اس کے خزانے ایسے تھے کہ صرف اس کی چابیاں جو ہیں، چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ ایک پوری جماعت اس کو اٹھایا کرتی، چابیوں اتنے خزانے پھیلے، تو اس نے کہا کہ
ابتغ فیما آتاک اللہ آخر، کہ تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں تم اپنی آخرت کا سامان کرو. وابتغ فیما،